بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت ہمارا مالک ہے اور کوئی ہمارا مالک نہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے اور کوئی خالق نہیں۔ دنیا میں جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں ایک اکیلے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنائی ہے۔ سورج مشرق سے نکلنے میں اللہ رب العزت کے حکم کا محتاج ہے۔ چاند چاندنی دینے میں اللہ رب العزت کے حکم کا محتاج ہے۔ بادلوں سے پانی کا برسنا اور زمینوں سے کھیتیوں کا اگنا، یہ سب ایک اکیلے اللہ رب العزت اپنی قدرت سے کر رہے ہیں اور کوئی کر نہیں سکتا۔ عزت کے نقشے، ذلت کے نقشے، کامیابی کے نقشے، ناکامی کے نقشے ایک اکیلے اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کسی کو عزت دینا چاہیں اور پوری دنیا کے لوگ مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہیں تو کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا، کیونکہ عزت کے نقشے اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ مل جائیں، چیزیں مل جائیں اور کسی کو فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ رب العزت نے نقصان کا ارادہ کر لیا تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت وقتاً وقتاً نبیوں کو بھیجا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیجا۔ زندے میں سے مردے کو، مردے میں سے زندے کو کون پیدا کر رہا ہے؟ ایک اکیلے اللہ رب العزت پیدا کر رہا ہے۔ زندہ مرغی ہے، اس میں سے مردہ انڈا کون پیدا کر رہا ہے؟ ایک اکیلے اللہ رب العزت پیدا کر رہا ہے۔ اور مردے انڈے میں سے زندہ چوزا کون پیدا کر رہا ہے؟ ایک اکیلے اللہ رب العزت پیدا کر رہا ہے اور کوئی پیدا کر نہیں سکتا۔ نفع میں سے نقصان کو، نقصان میں سے نفع کو کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت پیدا کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ہر طرف جو ہے وہ ہلاکت کے نقشے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہلاکت کے نقشے میں سے ابراہیم علیہ السلام کو نکال کے دکھایا اور جو ہے آگ کو براہ راست حکم دیا کہ اے آگ سلامتی والی ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ ایک بال بھی جو ہے نا وہ آگ نہیں جلا سکی۔ اسی طریقے سے چھری کا جو کام ہے وہ کاٹنا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر چھری کو چلایا تو اللہ رب العزت نے اس میں سے جو ہے اپنے حکم کو نکال لیا، تو چھری جو ہے وہ کاٹ نہیں سکی۔ پانی کر رہا ہے ایک اکیلے اللہ رب العزت کر رہا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے وقتاً وقتاً نبی آیا کرتے تھے اور سارے نبی آ کے لوگوں کے دلوں کے اوپر محنت کرتے کہ تمہارا مالک، خالق، رازق ایک اکیلے اللہ ہے۔ جس بندے کا دل بن جائے گا تو اس کے جسم سے نکلنے والے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو جسم سے نکلنے والے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں۔ اور غور سے سن لو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ جس انسان کا دل ٹھیک ہو جائے گا اس کے جسم سے نکلنے والے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کا دیکھنا بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس کا چلنا بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس کا بولنا بھی ٹھیک ہو جائے گا، وہ اچھا پڑوسی بن جائے گا، اچھا شوہر بن جائے گا، اچھا بیٹا بن جائے گا۔ ہر چیز جو ہے اس کے اندر سے، خیر کی چیزیں جو اس کے اندر سے وجود میں آئیں گی۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر خدا نہ خواستہ اس کا دل نہ بن سکا نا تو بھائی وہ جو ہے وہ اس کے اندر سے ہر چیز شر ہی کی پیدا ہوگی۔ اس کے دیکھنے سے شر پیدا ہوگا، اس کے بولنے سے شر پیدا ہوگا اور اس کے ہر عمل سے جو ہے وہ شر ہی شر وجود میں آئے گا۔ تو بھائی جو ہے دل جو ہے بنانے کی چیز ہے۔ ہم جو ہے صبح سے لے کر شام تک سنت کے خلاف زندگی گزارتے ہیں تو ایک ایک جو ہے عمل کرنے سے ہمارے دل کے اوپر ایک ایک نقطہ بنتا رہتا ہے اور وہ نقطہ جو ہے وہ بنتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر حق بات اس کے اندر صلاحیت نہیں کرتی۔ لیکن جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثرت سے تو اللہ رب العزت مردہ دل کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ تو ذکر جو ہے وہ ایسی اللہ رب العزت نے ایک ایسی چیز بنائی ہے، ہم لوگوں کو ایک ایسا تحفہ دیا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہر چیز کی حد متعین فرمائی ہے۔ جیسے انسان روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، رمضان المبارک میں تقریباً جو ہے وہ 30 روزے رکھے گا، زندگی میں ایک دفعہ جو ہے وہ حج کرے گا، فرض ہے ایک دفعہ حج کرنا، لیکن ذکر کی کوئی حد نہیں ہے۔ جتنا چاہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا چاہے اللہ کا وہ ذکر کر سکتا۔
اور بھائی جتنا ذکر کرتا چلا جائے گا وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ ذکر کے لیے جو ہے وہ ہم صبح شام اٹھتے بیٹھتے اس کی تسبیحات کریں۔ اب ہم اپنے جو ہے شغل پہ جا رہے ہیں، اپنے کسی کام پہ جا رہے ہیں، کسی یونیورسٹی جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، تو ہم راستے میں خاموش رہنے سے سب سے بڑی عبادت، اچھی عبادت کیا ہے؟ خاموشی۔ لا یعنی سے بہتر ہے خاموشی، لیکن خاموشی سے بہتر کیا ہے کہ اللہ کا ہم ذکر کرنے والے بن جائیں، لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرنے والے بن جائیں، استغفر اللہ پڑھنے والے بن جائیں، تیسرا کلمہ پڑھنے والے بن جائیں، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار ہم 100 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ ہم ذکر کرنے والے بن جائیں۔ جنت کے 8 دروازے، اس میں سے ایک دروازہ اللہ رب العزت نے ذاکرین کے لیے مخصوص کیا ہے، اس میں سے ذاکرین ہنستے ہنستے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو بھائی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے اپنی جو ہے رضا کی مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، یہ چینل بنانے کا جو مقصد ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم روزانہ جو ہے وہ اللہ رسول کی بات، قبر اشر کی بات، جنت دوزخ کی بات سنیں، کہیں گے، تو اس سے کہنے سننے سے یہ ہوتا ہے کہ بار بار جب ہم ایک بات کو سنتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک جو ہے ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ ہمیں جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے جس نے بھی ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرا چینل عاصم اجاز خان کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن پر کلک کر لے، تاکہ میری آنے والی جو ان کو ویڈیوز جو ہیں وہ موصول ہوتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔